سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں. بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے. میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے نزدیک صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر کچھ ہٹ گیا. بہرحال پھر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح ایک دعا کی، تیسرے نے بھی کی، اور بالآخر وہ سب غار سے باہر آ گئے. والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے. پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا، اور وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنا بلند مقام ہے. پھر اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا بھی کچھ واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یوں ہے. اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں، اسی لیے قرنی کہا جاتا ہے نا ان کو. انہوں نے کہا ہاں. کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے؟ بس 1 درہم برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں. پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں. عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں، یعنی کہ فوجیوں کے جو گروپس ہیں، ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا. وہ قبیلہ مراد پھر شاخ کرن سے ہوگا. اسے برس کی بیماری تھی جو 1 درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے. اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا. یعنی وہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پہ قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام ضرور کرنا ہے، یہ میری دعا ضرور قبول کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا. عمر نے کہا پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. حالانکہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ میں. انہوں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں، یعنی مجھے کسی گورنر وغیرہ کی سپورٹ نہیں چاہیے. کہتے ہیں جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا. وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا. وہ قبیلہ مراد پھر اس کی شاخ کرن سے، اور اسے برس کی بیماری تھی جو درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی. اس کی بس والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اسے پورا کر دے گا. اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو دعا کی درخواست کر لینا. وہ شخص اویس کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آؤ، تم میرے لیے دعا کرو. اس شخص نے پھر کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو. پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے، یعنی غائب ہو گئے. اسیر نے کہا میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی. جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی. یعنی وہ ایسے رہتے تھے کہ ایک اچھی چادر اوڑھنا بھی بڑا حیران کن تھا. تو جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین سے بدسلوکی کے نقصان بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی جب آپ سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے، انسان ایسے برے کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ والدین کے نافرمان کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا۔ ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، والدین کا نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ پھر اسی طرح والدین کے نافرمان کی محرومی بھی ہے۔ عمرو بن مرہ جوہنی سے مروی ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں گاڑی بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو، یعنی جو اپنے فرائض ادا کرے اور اس کے ساتھ والدین کا فرما بردار ہو تو انبیاء، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، یعنی جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ان کے بچے ان کو ستاتے ہیں۔ پھر قبر میں سزا۔ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا میں، وہاں پڑاؤ کیا، اس کے پاس ایک قبرستان تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں ایک قبر پھٹی، ایک آدمی نمودار ہوا، اس کا سر گدھے کے سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح۔ وہ 3 دفعہ ہینگا، پھر قبر اس پر مل گئی۔ تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ خاتون اون کاٹ رہی تھی، تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اسے کیا ہے؟ کہا وہ اس کی ماں ہے۔ میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ شراب پیتا تھا، جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے، یعنی ماں کے سمجھانے کو گدھے کے ہینگنے سے تعبیر کیا۔ پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی قبر سے روزانہ نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پہ مل جاتی، یعنی اتنی رسوائی۔ پھر والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن نظر رحم نہ فرمائے گا، اور ان میں سے سب سے پہلا والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کو پا کر جنت نہ پانے والوں کے لیے وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ اسی طرح فرمایا آمین، پھر تیسری پر بھی۔ پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اب والدین کا جو حقوق ہے وہ کیا ہے، یعنی کس طرح ان کی خدمت کی جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 1 قول کے ساتھ، یعنی بات کرنے میں قولوا للناس حسنا، سب لوگوں کے لیے اچھی طرح بات کرنے کا حکم ہے لیکن خاص طور پر والدین کے ساتھ۔ پھر فعل عمل کے ساتھ، پھر مال کے ساتھ، یعنی والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر منصب کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے یا ایسے ریسورسز ہیں خاص کہ جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی میں کوئی سہولت لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے الٹ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بدتمیزی، بد اخلاقی برتی جائے۔ دوسرا یہ کہ نہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے نہ ہی بدسلوکی کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں والدین کے حق میں کمی کا باعث ہیں۔ یعنی احسان کرنا تو کیا ہے، قول اور فعل اور مال اور جاہ سب کے ساتھ کیا جائے، اور اگر کوئی نیوٹرل ہے تو یہ بھی حق میں کمی ہے۔